بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ایک سوال اور جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ سائل پوچھتا ہے کہ ایک عالم دین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ علماء اور صلحاء کو امام اور ہادی مان کر ان کے اقوال کو اللہ کے قول کی طرح بلا سند تسلیم کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ائمہ سلف اور بزرگان دین کے علوم اور حالات سے علمی اور تاریخی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے کسی قول کو بلا قرآنی سند کے دین ماننا شرک ہے۔ لیکن ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی پیروی کرنا گمراہی ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ رسول اور امیر کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت کا حکم قرآن میں نہیں ہے بلکہ ممانعت ہے۔ آخر میں ایک مقام پر ان کا ارشاد ہے بلکہ عام طور پر انسانوں کی اطاعت کو قرآن خطرناک قرار دیتا ہے۔ مصنف کی یہ باتیں کہاں تک درست ہیں؟ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں ان اقوال میں صحیح اور غلط دونوں کی طرح کی باتیں ملی جلی ہیں۔ فی الجملہ صاحب موصوف نے حق بات کہنے کے ساتھ ایک طرح کے بیجا تشدد سے کام لیا ہے۔ مسلمانوں میں جاہل پیروں اور علماء سو کی اندھی تقلید اور جاہلانہ اطاعت کے جو آثار نظر آتے ہیں ان پر جتنا بھی اظہار غضب کیا جائے جائز اور بجا ہے، لیکن افسوس ہے کہ مؤلف نے اصلاح کے جوش میں علماء حق اور صلحاء امت اور ائمہ ہدایت کی اطاعت اور پیروی کو بھی گمراہی قرار دے دیا ہے، اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ اس کو شرک تک کہہ دیا۔ حالانکہ اگر وہ انہی آیات قرآنی پر غور فرماتے جن کو انہوں نے استدلال میں پیش کیا ہے تو انہیں خود احساس ہو جاتا ہے کہ وہ حق سے بہت کچھ تجاوز کر گئے ہیں۔ شرک جس چیز کا نام ہے وہ تو بغیر اس کے محقق نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص خدا کے سوا کسی دوسرے کو حقیقی معنوں میں حکم دینے اور منع کرنے کا حقدار قرار دے یا اللہ کے امر اور نہی کے مقابلے میں یا اس کے برابر کسی اور کے امر اور نہی کو واجب الاطاعت سمجھے۔ لیکن یہ مخفی نہیں ہے، اور غالباً جناب مؤلف خود بھی جانتے ہوں گے کہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی ایسا اعتقاد نہیں رکھتا، لہذا اس معاملے میں شرک کا حکم لگا دینا زیادتی ہے۔ جو شخص کسی بزرگ کے متعلق یہ سمجھتا ہو کہ وہ راہ راست پر ہیں اور خدا کی شریعت اور اس کے احکام کو دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اس بنا پر وہ ان کی پیروی یہ سمجھتے ہوئے کرتا ہو کہ ان کی پیروی رضا الہی کی پیروی ہے، ایسے شخص کو آخر شرک کا الزام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ رہ گیا یہ سوال کہ کس کا اتباع کرنا چاہیے اور کس کا اتباع گمراہی ہے، تو قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، سورہ احزاب کے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے۔ سورہ قلم میں فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ سورہ دہر میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، یعنی کافروں اور منافقوں کی، خدا کو بھول جانے والوں اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے والوں کی، افراد پسندوں اور حق کو جھٹلانے والوں اور گناہگار ناشکروں کی پیروی نہ کرو۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ صالحین اور اہل علم کی پیروی نہ کرو، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل کے اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم مقتدہ، سورہ انعام، اے نبی وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر تم چلو۔ یعنی اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اور جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے راستے کی پیروی کرو۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، مؤلف نے صحیح اور غلط کو خلط ملط کر دیا ہے، وہ افراط اور تفریط میں پڑ گئے ہیں۔ علماء اور صلحاء کرام کو ہادی ماننا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ غیر عالم اور غیر صالح کو لازم ہے کہ ان کی بات مانے اور ان کے پیچھے چلے، البتہ ان کے قول کو اللہ کے قول کی طرح سمجھنا ضرور گناہ ہے۔ اس طرح یہ درست ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی پیروی کرنا گمراہی ہے، لیکن جو شخص یہ سمجھ کر بزرگوں کی پیروی کرے کہ وہ خود کتاب اللہ کا علم نہیں رکھتا اور بزرگان سلف نے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ کتاب اللہ کے مطابق ہیں، وہ ہرگز کسی جرم یا گناہ کا مرتکب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ صرف اس قدر ہے کہ اس نے پیروی کے لیے جن بزرگوں کو چن لیا ہے ان کا انتخاب درست نہیں ہے۔
آپ تقلید جامد اور اندھی پیروی کی جتنی چاہیں برائی کر سکتے ہیں، سب بجا اور درست۔ آپ یہ کہنے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ ولایت، امامت، اجتہاد اور علم و فضیلت بزرگوں پر ختم نہیں ہو گئیں۔ آج بھی یہ سب مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن تقلید کی مخالفت اور اجتہاد کا شوق اگر اس حد تک پہنچ جائے کہ بزرگان سلف کے خلاف ایک ضدی پیدا ہو جائے اور ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو خواہ ڈھا دینا ہی ضروری سمجھ لیا جائے اور محض نئی بات پیدا کرنے کی خاطر جدت ترازیاں کی جائیں اور لوگ اہلیت کے بغیر اجتہاد شروع کر دیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازیچے اطفال بنا لیں، تو حق یہ ہے کہ یہ گمراہی اندھی تقلید کی گمراہی ہے۔ اندھی تقلید کی گمراہی سے بدرجہ زیادہ سخت اور دین کے حق میں بدرجہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ مقلدین تو صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ جو دیوانے ان کے اسلاف اٹھا گئے ہیں ان پر زمانے کی ضروریات کے مطابق کسی مزید تعمیر کا اضافہ نہیں کرتے، لیکن وہ پچھلی عمارتوں کو جوں کا توں قائم تو رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے یہ جدت پسند حضرات پچھلی دیواروں کو بھی ڈھا دیتے ہیں اور خود اپنے من مانے طرز پر نئی عمارت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہنیت اگر فروغ پا جائے تو اندیشہ ہے کہ پورا دین ہی مسخ ہو جائے گا اور نہ معلوم اس کی شکل کیا سے کیا بنا کر رکھ دی جائے۔ ترجمان القرآن، اگست 1934۔